تھینک یو ویری مچ. جب ہم اکنامکس پڑھاتے ہیں تو ہم ایک مت ضرور پڑھاتے ہیں, وہ یہ ہے the myth of the self-regulating market, کہ منڈی میں چھوڑ دیں سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے وہ خود ہی ایکٹ کر کے تو پرائس کو اس سطح پہ لے آئے گی جس سطح پہ مارکیٹ کلیئر ہو جائے گی. اور یہی نقطہ نظر ہمارا کم بیش بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے بھی ہے کہ بین الاقوامی تجارت میں بھی منڈی پہ چھوڑ دیں, ڈالر کا ریٹ اوپر جائے, روپیہ نیچے جائے, وہ خود بخود جو ہے معاملات طے کرتے ہیں. لوگ جب یہ پوچھتے ہیں کہ انفلیشن ہوتی کیوں ہے, پاکستان میں انفلیشن کیوں ہوتی ہے, امریکہ کی بات چھوڑیں تو صاف صاف آپ اخبار میں پڑھ سکتے ہیں, کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی جب ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو تیل مہنگا ہو جاتا ہے, امپورٹس مہنگے ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے انفلیشن ہو جاتی ہے. ڈالر کی قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ملک خسارے میں ہے, اس سینس میں کہ ہم بہت زیادہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ ہم چیزیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیمانڈ فار ڈالر بہت ہائی ہے, روپے کی ڈیمانڈ کوئی ہے کوئی نہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بین الاقوامی تجارت میں خسارہ کیا ہے. تو بین الاقوامی تجارت میں خسارہ کیوں, اگر آپ اگلا سوال پوچھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل بھی آپ نے باہر سے منگوانا ہے, آپ کو تو اتنا بناتے نہیں کہ آپ سیلف سفیشینٹ ہوں, مٹیریل بھی آپ نے باہر سے منگوانے, کئی فوڈ کراپس بھی آپ باہر سے منگا رہے ہیں, اور ایون کاٹن کپاس بھی آپ آج کل آپ باہر سے ہی منگوا رہے ہیں. اور پھر ٹریڈ لبرلائزیشن کی رجیم جو کہ 1995 کے بعد سے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ساتھ جو طے ہوا, اس کے بعد سے کوئی ٹیرف بیریئرز وغیرہ بھی نہیں آپ خاص لگا سکتے. پہلے 45% پہ ٹیرف بیریئرز ہوتے تھے ضیاء کے پیریڈ کے اندر, جمہوریت کے پیریڈ کے اندر وہ 8.6 کے پہ آئے ہیں, 8.46 پہ ہیں تو ایوریج ٹیرف. تو ٹریڈ لبرلائزیشن کی وجہ سے آپ کوئی روک تھام بھی نہیں کر سکتے بین الاقوامی تجارت میں, جس کا جو دل چاہے منگوا سکتا ہے, جس کا جو دل چاہے ایکسپورٹ کرے, سب کچھ خدا کھاتا ہے. تو اگر چلے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو بھی جائے تو اس سے کیا مسئلہ بن جاتا ہے, اس سے مسئلہ یہ بنتا ہے جناب کہ ملک کے پاس جب ڈالر بچتے ہیں تو ایک تھیوری ہم یہ سکھاتے ہیں کہ ڈالر کا روپیہ کا ریٹ بڑھ جائے گا, یعنی ڈالر چڑھ جائے گا, روپیہ گر جائے گا, اور اس سے پاکستان کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں تمام چیزیں وہ سستی ہو جائیں گی. اور جب پاکستان, کیونکہ روپیہ جو ہے وہ سستا ہو جائے گا, اور جب پاکستان کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں وہ سستی ہو جائیں گی, تو پھر باہر کے لوگ ہم سے زیادہ چیزیں خریدیں گے, جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ بڑھ جائیں گے, اور باہر سے آنے والی چیزیں امپورٹ جو ہے وہ مہنگی ہو جائیں گی. تو اس سے مارکیٹ خود بخود جو ہے وہ ٹریڈ سرپلس کو, ٹریڈ بیلنس آف ٹریڈ پیدا کر دے گی. سرپلس بھی نہیں رہے گا, ڈیفیسٹ بھی نہیں رہے گا. مگر اکنامک تھیوری یہاں پہ آ کے اکنامک تھیوری کی بات ہو جاتی ہے, اس سے آگے وہ جاتی ہے, آپ پڑھاتے بھی نہیں ادھر ٹیکسٹ بکس میں بھی ادھر تک اکنامک تھیوری ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم پاکستان کی معیشت کو دیکھتے ہیں اور انفیکٹ ڈیولپنگ ورلڈ کو دیکھتے ہیں, تو مجھے کم سے کم 4 انوملیز نظر آتی ہیں, 4 ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو تھیوری میں پڑھاتے ہی, جو کہ اس تھیوری کے بالکل برعکس ہے. نمبر 1 یہ کہ جو ملک, جس ملک کے اندر امپورٹ ڈیپینڈنس پیدا ہو جائے, یعنی جو ملک چل نہیں سکتا امپورٹ کیے بغیر, جس طرح پاکستان ہے, اگر ہم امپورٹ نہیں کریں گے تو گاڑیاں نہیں چلیں گی, تیل نہیں آئے گا تو بجلی نہیں پروڈیوس ہوگی, تو ستیہ ناش ہو جائے گا. تو وہاں پہ انفلیشن از مینلی لنکڈ ٹو امپورٹ ڈیپینڈنس, ناٹ ٹو مانیٹری پالیسی ایٹسیٹرا, جس طرح اسٹیٹ بینک کے ریپرزینٹیٹیو نے آپ کو بتایا. وہاں بیرونی ملکوں کے اندر جس کو ڈیمانڈ پل انفلیشن کہتے ہیں وہ نظر آتی ہے. یہاں پہ اکثر جو انفلیشن ہمیں نظر آتی ہے وہ کاسٹ پش انفلیشن ہے. تو یہ ایک پہلی انوملی نظر آتی ہے. دوسری بات کہ ہم جہاں پہ یہ امپورٹ ڈیپینڈنس ہو, وہاں پہ آپ ایک ڈی ویلیویشن اسپائرل میں چلے جاتے ہیں. جس طرح کینز نے ایک زمانے میں بتایا تھا کہ اکانومی ایک ایسی پوزیشن پہ پھنس سکتی ہے کہ جہاں پہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ بالکل نیچے کی لیول پہ, لو ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں پھنس جائے اور اوپر چڑھتی نہیں ہے. اسی طرح ہم بھی ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ڈالر کی اوپر چڑھتا ہے تو جو چیزیں ہم نے امپورٹ کرنی ہے وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں, اور جب جو چیزیں ہم نے امپورٹ کرنی ہوتی ہیں انہیں سے ہم نے وہ چیزیں اگر بنانی ہو جو ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو پھر تو یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. کیونکہ اگر بجلی مہنگی ہو جاتی ہے تو سارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے, سارے انڈسٹریز کے لیے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. اگر باہر سے آپ نے کاٹن منگوانا ہے, جس سے آپ نے کپڑا بنانا ہے, تو پھر کپڑا جو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے وہ بھی مہنگا ہو جائے. تو جب آپ کے ایکسپورٹس آپ کے امپورٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو امپورٹ جب مہنگے ہوں گے تو ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو نہیں ہو پائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیویلیویشن آف دا روپی ہے اس کو خاصا دور جانا پڑے گا, اسپائرل کرنا پڑے گا, جب تک کہ وہ واپس مارکیٹ بیلنس ریسٹور نہ ہو. ایکسٹریم لیول آف ڈیویلیویشن کرنی پڑے گی
in order for the market to be rebalanced. So ये इससे साबित होता है कि वो जो हमारा सफर है कि मार्केट खुद रेगुलेट कर लेगी इस मामले को, वैसा नहीं है, क्योंकि हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है और इस चीज़ को देखने की जरूरत है. फिर अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट डॉलर की कीमत बढ़ने के नतीजे में इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर फैल जाए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फैल जाए, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी अपना डिस्काउंट रेट जो है वो बढ़ाना ही पड़ेगा. अगर वो नहीं बढ़ाएगा नंबर एक, तो इन्फ्लेशन का मतलब ये होगा कि इनफैक्ट जो स्टेट बैंक बोरिंग करेगा एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वो खुद खाते खसारे में चला जाएगा. अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई और आपका इंटरेस्ट रेट लो हो, तो इसका मतलब है कि जो बोरर है बड़े फायदे में चला जाएगा. तो एक ये वजह, दूसरा उन्होंने सप्लाई ऑफ मनी को खींचना है, तो इसीलिए उन्होंने अभी इमरजेंसी मीटिंग करके 20% पे डिस्काउंट रेट को कैगों को चढ़ाया है. मगर जब वो डिस्काउंट रेट को चढ़ाएंगे, यानी कि जिस रेट पे वो आगे मजीद बैंक्स को अपने एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट देंगे, जब वो डिस्काउंट रेट चढ़ाएंगे और ओवरऑल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा सारी इकोनॉमी के अंदर, कमर्शियल बैंक्स का इंटरेस्ट रेट वगैरह भी बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि आप लोग कर्जा लेके कोई इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकेंगे. वैसे तो आपको शायद इस पोजीशन में ना हो, कर्जा लेके इंडस्ट्री लगाएगा, मगर इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. तो एट द वेरी मोमेंट जब आपको इकोनॉमिक स्टिमुलेशन की जरूरत है, स्टेट बैंक जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है और उसके नतीजे में पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है और इंटरेस्ट रेट फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा. उन्होंने खुद आके यहाँ पे आपके सामने कह दिया कि आप नहीं कंट्रोल कर सकते मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए, क्योंकि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रही है. तो इसका मतलब है कि आप अब जो मेजर्स कर रहे हैं उसके नतीजे में अगेन वो जो इकोनॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी और सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट, उसकी तो धज्जियां उड़ गई. At the very moment when you need economic stimulation, you are moving towards stagflation. Inflation भी कंट्रोल नहीं होगी और ग्रोथ भी नहीं होगी. अब आखिर में ये कि why can't the government budget its international trade? सवाल ये पैदा होता है कि आप सब किसी घर में रहते हैं, आपको पता है मेरी इतनी तनख्वाह है. जब आपको पता है कि इतनी तनख्वाह है, तो आपको पता है इससे ज़्यादा खर्चे मैं नहीं कर सकता. अगर करूँगा तो सत्यानाश हो जाएगा, कर्जे में चले जाऊँगा. अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको पता है दिस इज माय कैश स्ट्रीम, इतने पैसे मेरे पास आ रहे हैं, इससे ज्यादा मैं खर्चा नहीं कर सकता. अगर मैं करूंगा तो मेरी बिजनेस ठप हो जाएगी. मगर हैरत की बात यह है जो चीज आम घर में की जाती है, जो चीज हर बिजनेस करती है, वो चीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकती. इट कैन नॉट प्लान इट्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. व्हाई? बिकॉज of the regime, the trade regime that we accepted and it had to accept, which is the free trade regime. कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आप ना कोई टैरिफ लगा सकते हैं, ना कोई बैरियर लगा सकते हैं. कुछ लगा सकते हैं, कुछ लगाए भी हैं. अभी एफडीआर ने रेकमेंड किया है कि 25% ड्यूटी लगा दो लग्जरी आइटम्स वगैरह पे. कैबिनेट ने उसको अप्रूव वगैरह करना है. होप दे अप्रूव इट एक्सेट्रा. बट दैट मेबी हैज एन इंपैक्ट ऑफ 800 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग और समथिंग, नॉट इनफ ऑफ एन इंपैक्ट कि वो आपके खसारे को कंट्रोल करे. तो सरकार, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास वाकई, क्योंकि हमने वो मुआहदे किए WTO और फ्री ट्रेड रिजीम और इस कैपिटलिस्ट सिस्टम का हिस्सा है और ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है, तो गवर्नमेंट वो काम भी नहीं कर सकती जो हर हाउसवाइफ करती है, जो हर CEO ऑफ बिजनेस करता है कि आपको पता है कि $22 बिलियन जनाबे अली मुझे कॉटन के एक्सपोर्ट से मिलेगा, 29-30 बिलियन डॉलर मुझे फॉरेन रेमिटेंसेस से मिल जाएंगे, तो इतने मेरे पास $50 बिलियन के करीब आ जाएगी रकम, तो इससे ज्यादा मैंने खर्चा नहीं करना, $70 बिलियन का खर्चा मैंने नहीं करना. So this is how economic theory sadly does not prepare economic students to understand the specific problems for the developing world like Pakistan. Thank you.